السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس کے 15ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے اس درس میں ہم نے اب تک سیدنا آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کیا۔ آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اس سوانح کو، ان کے تذکرے کو بغور سنیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک بن متوشلق بن اخنوق، یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال تک آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال باحیات رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں وہ مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور یہ فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرا دیا گیا ہے، شاید قوم پر اس کا کچھ اثر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالی کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر کسی کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت مال و دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم سب کے سب ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں
مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ ہی کو مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا؟ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ معاذ اللہ، آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے تھے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھونس رکھتے تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے کہ معاذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی بات سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی و تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملائت، فسطائیت، قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سننے سے انکار کیا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفریہ اعتقادات پر ہٹ دھرمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکام باری تعالیٰ سے انکار کیا۔ پھر آپ نے ظاہراً عام مجلس میں ان کو خطاب کیے اور راہ حق کا سبق دیا، لیکن ان پر ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا ہے۔ مفہوم، نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے، سام، حام، یافس، 3 ان کی بیویاں اور نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد و عورتیں، یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار ہوئے تھے، یعنی
नूह अलैहिस्सलाम के साथ कुल 78 आदमी कश्ती में सवार हुए थे, जिनमें मर्द और औरतें बराबर बराबर तादाद में थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान न लाने की वजह, तो आपकी कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं। यानी एक वजह कौम के ईमान न लाने की ये भी थी कि नूह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर समझने लगे कि हमारे ही जैसा बशर कभी नबी नहीं बन सकता। वो इस बात से बेखबर थे कि नबी को दो हालतें हासिल होती हैं, एक बशरी और दूसरी नूरानी। वो कहने लगे नबी तो फरिश्ता होना चाहिए। तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, ये तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने, और अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतारता। हमने तो ये अगले बाप दादाओं में न सुना। यानी उन्होंने ये कहा कि हम नूह अलैहिस्सलाम पर क्यों ईमान लाएं, ये तो हमारे जैसा बशर है, ये नबूवत का दावा करके हमसे बड़ा बनना चाहता है। हमने तो अपने किसी बाप दादा से ये नहीं सुना कि बशर भी नबी होता है। अगर रब को नबी बनाना ही था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। दूसरी वजह कौम के ईमान न लाने की ये थी, हम आला लोग और घटिया लोग एक ही मजहब पर नहीं हो सकते हैं। कौम ने कहा, और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजर से। यानी कौम के सरदार कहने लगे, तुम पर ईमान गरीब घटिया शान वाले लाए हैं, और उन्होंने जो बगैर सोचे समझे सरसरी नजर से ईमान कबूल किया है, वो भी सोचते तो ईमान न लाते, या ये कि उनमें सोचने की ताकत ही नहीं थी। ऐसे घटिया लोगों के साथ हम भी ईमान लाकर उन जैसे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है। गोया तकब्बुर की वजह से वो ईमान न लाए। बोले, क्या हम तुम पर ईमान ले आएं और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले कमीने लोग हैं। तीसरी वजह उनके ईमान न लाने की ये थी कि तुम और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले हम पर कोई ज्यादा फजीलत तो नहीं रखते। यानी नबी की शान को समझने से वो कासिर रहे, नबी की अजमत को न समझ सके। ये बात उन्हें न समझ में आई कि रब ताला के नजदीक किसी के माल और दौलत की ज्यादती अफजल होने का सबब नहीं, बल्कि ईमान और तकवा अफजलियत का सबब है। यही रब ताला की कुर्बत का सबब है। उनके ईमान न लाने की इस वजह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं जिक्र फरमाया, मफहूम, और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, आज के दर्स में बस इतना ही। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने इन एतराज़ात के क्या जवाब दिए, इंशाअल्लाह हम इसे कल के दर्स में समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी सुनेंगे कि किस तरह से कौम की नाफरमानियों से बेजार आकर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी हलाकत की दुआ की, और फिर कैसे अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कल तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।